الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیے آج حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ادائیں دیکھتے ہیں، جس میں حقائق کو آپ تمثیل سے یعنی مثال بیان کر کے ذہن نشین فرماتے ہیں۔ ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی واعظ کرتے، نصیحت فرماتے تو بعض دفعہ مثالیں دیتے تاکہ ان کو حقیقت حال سے پوری طرح آگاہی ہو جائے۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور کریم سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کے اور میرے آقا ہادی و مرشد سارے عالموں کے، ایک آپ نے زمین پر کلی ٹھونکی، پھر اس کے طرف ایک اور کلی گاڑ دی، پھر دوسری طرف بہت دور تیسری تھرڈ کلی گاڑ دی، پھر اپنے غلاموں سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو اس کو، یہ کیا ہے؟ تو سب نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے درمیان والی کلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ انسان ہے، یعنی اس کلی کی مثال انسان سے دی کہ یہ انسان ہے، اور اس کے دائیں والی کلی جو نزدیک تھی وہ فرمایا یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی موت ہے۔ بائیں ہاتھ والی کلی جو دور تھی فرمایا کہ یہ انسان کی امید ہے، یعنی جو درمیان والی کلی تھی اس کی طرف کہ بھئی یہ انسان ہے، پھر دائیں والی جو نزدیک تھی فرمایا یہ انسان کی موت ہے، پھر جو بائیں طرف دور تھی فرمایا یہ انسان کی امید ہے، لمبی ہوگی نا، وہ فاصلہ جو لمبی امیدیں لگاتا ہے انسان۔ تو فرمایا انسان اپنی امیدوں کو بر لانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، راستہ میں موت کی کلی آ جاتی ہے، اس کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور سماعت فرمائیں، امام احمد نے ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پوچھا یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کسی قحط زدہ زمین کے پاس سے گزرے ہو جس کے درخت اور گھاس سب خشک ہو چکے ہوں، پھر کبھی تم اس زمین کے پاس سے گزرے ہو جب بارش نے اس کو ہرا بھرا کر دیا ہو، یعنی اسی زمین سے پہلے قحط نے خشک سالی نے اسے خشک کر دیا اور پھر جب بارش ہو گئی تو ہرا بھرا کر دی، زمین ایک ہی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ایسی زمین کے پاس سے گزرا ہوا ہوں، فرمایا کذالک النشور،
اسی طرح زمین سے لوگ نکلیں گے، جس طرح بارش کے بعد یہ گھاس پودے باہر نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سردیوں کے موسم میں ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم چل رہے تھے اور درختوں کے زرد پتے نیچے گر رہے تھے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بندہ حاضر ہے۔ تو فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بندہ مسلم جب محض اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ امام طبرانی سند جید سے حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہادی برحق نے رزق کے بارے میں مثال بیان فرمائی۔ آج دیکھیں ہم سب رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ فرمایا، رزق ایسے ہے جس طرح ایک باغ ہو جس کے ارد گرد فصیل ہے، اس فصیل میں ایک جگہ دروازہ ہے، اس دروازے کے سامنے کا علاقہ ہموار ہے اور دیوار کے ارد گرد کا راستہ بڑا پتھریلا اور دشوار گزار ہے۔ پس جو آدمی اس باغ کی طرف اس دروازے کے راستے سے آتا ہے تو اس باغیچہ میں داخل ہوتا ہے، پھل کھاتا ہے اور ہر قسم کی رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس کی فصیل کی طرف سے داخل ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے وہاں دشوار گزار راستے ہیں، گرم ریتلا علاقہ ہے جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرف سے باغ میں آتا ہے، جب وہ ان مشکل راستوں کو طے کرتا ہوا اس باغ تک پہنچتا ہے تو اسے وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنی چاہیے۔ رزق اتنی ملتا ہے جو مقدر میں ہو۔ تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے کہ وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب کا یہ شعر ہے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کر لے، تیرا امتی اتنی ہی تمیز کر لے کہ وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ یا رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کے کمالات کا چیپٹر شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔